اب یہ دو تین چیزیں میں ڈاکٹر صاحب آپ نے دو تین پوائنٹس اٹھائے، میں ذرا اس پر علی محمد خان صاحب سے بھی پوچھ لوں. لیکن دو تین پوائنٹ ہے نا. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے ٹھیک ہے، بالکل ریزرویشنز درست ہیں کہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے والا مسئلہ جو افغان طالبان نے ایک اپنی میڈیا بریفنگ دی یا جو ان کے ترجمان بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اگر ہم ان کی بات کو درست مان لیں تو پھر یہ جو ہمارے ڈاؤٹس ہیں یہ کافی حد تک ختم ہوں گے اگر وہ اپنے کیونکہ یہی اسمپشن ہے نا جی. دیکھیے یہی اسمپشن ہے. اس سے پہلے بھی جو ٹی ٹی پی ہے وہ مختلف جگہوں پہ چھپی بیٹھی تھی اور اس کو کوئی آڑے ہاتھوں نہیں لیا گیا اور وہ پاکستان میں کار فرما رہی ہے. اب آپ نے پچھلے یہ 1-1.5-2 ہفتے میں دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے کتنے واقعات بڑھ گئے ہیں. ہمارے روز لوگ شہید 1-2 ہو رہے ہیں، بارڈر پہ بھی ہو رہے ہیں، سوئسائڈ بامبنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے اس میں تھوڑی سی سپیس تو ایک ہے جس میں وضاحت کی ضرورت ہے، انفارمیشن اور انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. دوسرا آپ نے سر یہ چائنا والی بات کی. اب چائنا بھی ظاہر ہے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس جن ممالک کی وہاں ہیں وہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے ہی صحیح، اوبویسلی ان کا انٹرسٹ بھی بڑا ہوگا، چھوٹا تو نہیں ہوگا. اور ہمیں جس طرح جن صاحب بات کریں ہمیں تو پھر اپنا ہی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے نا، کیونکہ ہم جتنا سائز ہے ہم نے اس حساب سے بات کرنی ہوگی آگے اور اپنے آپ کو دیکھ کر بات کرنی ہوگی کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. اور جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ریجنل فورسز کی جتنی ریجنل فورسز ہیں ان کو ساتھ لے کر پاکستان چلنا چاہتا ہے تاکہ کنسنسس کے ساتھ وہاں پر اگر کوئی گورنمنٹ بھی بنتی ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ہیں کسی حوالے سے ان کا انپٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹس ہیں یا جو بھی انٹرسٹ ہیں ریجنل، تو اسی طرح پاکستان بھی ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. علی محمد خان صاحب یہ 2-3 اعتراضات یا 2-3 باتیں جو مصدق ملک صاحب نے رکھی ہیں سامنے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پارلیمان کو کسی نہ کسی صورت اعتماد میں لیں، سیشنز کریں، ہمیں بھی ٹائملی بتایا جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے سارے پروسیس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ عادل صاحب. سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں ہلکے میں ہوں، ویکینڈز آپ کو پتہ ہے میں ہلکوں میں ہونا ہوتا ہے. سر وہ تو ہونا ہوتا ہے لیکن ہماری کمٹمنٹ تھی کہ آپ ٹائم پر جو ہے وہ یہاں ہوں اور آپ کارکردگی پر بھی بات کرنی تھی آپ کی، لیکن وہ پھر رہ گئی آپ کی بات چیت. کارکردگی تو انشاءاللہ ہماری پوری پاکستان کو پتہ ہے اور اس پہ تفصیلی پروگرام چل رہے ہیں پورے ہفتے سے. آپ مطمئن ہیں؟ سگنلز کا تھوڑا سا ایشو تھا تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا آپ نے سوال پوچھے اس پہ بات کرتا ہوں، پھر کارکردگی پہ بھی آتا ہوں. لیکن یہ جو ایشو ہے افغانستان والا ہے بڑا سینسیٹیو. اس وجہ سے اس پہ ہم نے ان کیمرا سیشن اسمبلی میں کیا. جو ڈاکٹر صاحب نے جن عوامل کی طرف اشارہ کیا اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی تھی جس میں تمام لیڈرشپ مین فریم جتنی بھی تھی، پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اور اس میں نیشنلسٹ جماعتیں بھی تھی اور اس میں ہمارے ایلائز بھی تھے. ان سے یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ اگر ضرورت محسوس کی گئی تو اس کا فالو اپ میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، تو اس پہ ظاہر لیڈرشپ بیٹھے گی اور اس میں کوئی پیش قدمی ہو سکتی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ میرے سے اگر آپ پوچھیں تو اس لیول پہ تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن فلی اوپن ڈیبیٹ اس وقت میں تو کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوں گا، میری ذاتی رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ فل فلیج اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہ ایشو بڑا سینسیٹیو ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی خدا نخواستہ بعد میں مسائل پیدا ہوں. ایک بات یہ بھی نکلی ہے نا کہ ان کیمرا سیشن جو ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک اور سیشن ہوگا جس کے اندر فردر بریف کیا جائے گا ریگارڈنگ افغانستان. سو اپوزیشن اس کا بھی انتظار کرتی رہی کہ دوبارہ ایسا ہی کوئی سیشن ہو جس کے اندر ہمیں فردر پتہ چل جائے. پارلیمان میں لانے کا مطلب شاید وہ بھی یہی ہنٹ دے رہے ہیں کہ اگر ڈیبیٹ اوپن نہیں ہو سکتی ایٹ لیسٹ یہ کہ ایسے کسی سیشن میں ہمیں بتایا جائے کہ کہاں تک پہنچا ہے یہ سارا پروسیس، کیونکہ اب تو سچویشن انٹائرلی ڈفرنٹ ہے، اب تو بالکل ڈفرنٹ سینیریو ہے افغانستان میں، اس وقت کچھ اور تھا. اس بات پہ تو میں پہلے سے آپ سے ایگری کر رہا ہوں اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ان کیمرا میں یہ بات ہوئی تھی کہ ضرورت محسوس کی گئی تو دوبارہ بھی ایسا ایک اور ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. اور یہ جو بات اپوزیشن کی سامنے آئی ہے تو یہ ہماری لیڈرشپ تک بھی پہنچی ہوگی، اور چونکہ آپ نے میرے سے بات کی ہے تو میں بھی اس بات کو آگے پہنچاؤں گا، اسپیکر صاحب کو بھی نالج میں لے آئیں گے اور کابینہ میں بھی، کہ اگر اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فردر اس پہ اعتماد میں لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر اس پہ فردر ڈیلیبریشن ہو، لیکن ایک سیکیور ان کیمرا انوائرمنٹ میں، کیونکہ اس وقت سچویشن فلیکس میں ہے جس طرح بھی بات ہوئی ہے. باقی جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو باتیں کی دو، وہ آپ نے اس کا سمر دیکھ لیا کہ ایک انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھی پارٹنرز ان پیس ناٹ ان وار، اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سمر سامنے آ رہا ہے کہ وہاں امن قائم ہو رہا ہے. دوسرا جو اڈے نہ دینے کی انہوں نے برملا بات کی تھی
उसके बाद से आपने देखा है कि वहाँ जो उसका इम्पैक्ट किया है कि एक तो पीस प्रोसेस में उसकी बड़ी हताई है, दूसरा अफगानिस्तान में उसका बहुत ही गुड जेस्चर उसका है जब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये बात की थी कि अफगान हमारे भाई हैं और हमारे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का वो पुराना कॉन्सेप्ट अब नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में हमारी एक है, वो ये है कि वहाँ अमन हो और जो भी अफगानी जो हमारे भाई हैं, जो भी वहाँ हुक्मरान बनेगा, हम जो है उनको सपोर्ट करेंगे। हमारा वहाँ कोई फेवरेट्स नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है, लेकिन अपोजिशन की अगर इसमें कोई रिक्वेस्ट मजीद है, कोई जाहिर है उनका हक है, तो उस पर बात हो सकती है। ठीक, राइट। ये तो अब मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब के पास जब जाऊंगा तो आप देख लीजिए। पॉलिसी तो नहीं है, आप बेशक जनरल साहब से भी पूछ लीजिए। अभी तक तो हमें कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, हमें तो नहीं बताया गया कि हम नहीं, इस नई डिस्पेंसेशन को। जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लें आप। वैसे कल जी कंप्लीट कर लें आप। नहीं, आप बात बता दीजिए। जी मैं ये कहता कि शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कल जब मैंने बहुत फोर्स करके पूछा कि हमारी क्लियर पॉलिसी या स्टांस पे क्या है, तो उन्होंने यही बात की अभी जो हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखें हम बहुत एहतियात से चल रहे हैं और हमें इस तमाम चीज़ों को बहुत देख कर संभल कर करना है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं वो खुशाइन तो हैं, लेकिन किस हद तक वो तालिबान उस पर कायम रहते हैं हमें ये भी देखना होगा और हमें अपना मफाद भी जो है वो मद्देनजर रखना होगा। ये बात अभी तक हो रही है, बात ठीक है कि क्लियर चीज़ें नहीं। मैं जन साहब आपके पास आता हूँ, मैं ये 2 शॉर्ट्स भी आपके सामने रख दूँ, फिर आप जरा इस पर कॉमेंट कर दीजिएगा। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ क्या बात की, जरा सुनवाइए। Pakistan today stands for peace and progress within and beyond its border. Our sincere efforts to promote and support a process in Afghanistan have been a strong manifestation of our vision for a peaceful, economically integrated and prosperous region. We have unambiguously and repeatedly asked global community to play its role in an exclusive and unbiased process as well as economic sustenance of Afghanistan to avoid a human catastrophe. We will continue to play a mature and responsible role for peace and stability in Afghanistan, which is direly needed by the entire region in general and the people of our brotherly neighbors in particular. जनरल निक कार्टर जो ब्रिटिश आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने क्या बात की, जरा वो भी सुनवाइए। वेस्ट की जितने भी हम मीडिया देख रहे हैं वहाँ पर जो स्टेट लेवल पर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उस पाकिस्तान पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने भी अभी बात की, हम सब यही बात कर रहे हैं। जो इस वक्त इशू है वो ये है कि जो रीजनल फोर्सेस हैं उनको हम किस हद तक जो है मना सकते हैं एक मजबूत अफगानिस्तान के लिए। ये भी तो हमारे लिए चैलेंज होगा। हम आइसोलेशन में चीज़ों को नहीं देख सकते, क्योंकि पाकिस्तान के किरदार को बड़ा सराहा जा रहा है कि जी काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने किस तरह फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान ने सारे प्रोसेस को कैसे जो है वो डील किया है। योर टेक ऑन। जी देखिए, जनरल निक कार्टर ने जो बात की, ही इज़ द मैन ऑन ग्राउंड। वो कमांडर हैं फोर्सेस के एंड ही इज सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ वेरी क्लोज। जब वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की विजन और कंट्रीब्यूशन बहुत पॉजिटिव है, तो हमें शक नहीं होना चाहिए। और हम यूएसएसआर की इन्वेजन से लेके आज तक बहुत रेलेवेंट रहे हैं, बहुत भारी कीमत अदा की है। मैं 3 चीज़ें जल्दी से कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं अभी कि अफगान रेफ्यूजीज जो पहले बैठे हैं उनका क्या होगा, फिर हमारी रिकग्निशन की पॉलिसी क्या होगी, फिर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से हमारे मुल्क के अंदर हमला आवर हो रही हैं, उनका क्या होगा। वो लीडर्स जिन्होंने पहले हमारे मुल्क में हमले किए हैं और अब अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनका क्या होगा। ये 4 सवाल हर आदमी उठा रहा है। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि क्या आज हुकूमत है अफगानिस्तान में। इस वक्त तो कोई हुकूमत ही नहीं है। तो जब तक तालिबान इक़्तिदार में नहीं आते, जब तक फॉर्मली वो अपना स्टेट स्ट्रक्चर अनाउंस नहीं करते, जब तक वो अपना फॉर्मल पॉलिसी स्पीच नहीं देते, उस वक्त तक हम उनके साथ एंगेज्ड हैं और उनकी उन पॉलिसीज़ को देख कर ही यकीनन ये मुतालबात भी उनके आगे रखे जाएंगे। ये मुतालबे उस वक्त जायज़ भी होंगे और उस वक्त बात आगे बढ़ भी सकेगी। लेकिन अभी इक़्तिदार संभालने से पहले ये तमाम इश्यूज उठा देना, मेरे ख्याल में ये सब कुछ हवा में तीर चलाने वाली बात है। और दूसरी बात जो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हो रही है, देखिए उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बड़े फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान पर कभी हमलावर नहीं हुए। वो अपने वतन की आज़ादी की ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ जंग कर रहे थे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है
جو این ڈی ایس اشرف غنی کی حکومت کی ایما پر اور را کی ایما پر پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے خلاف برسر پیکار تھی، وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ اپنے وطن کے لوگوں پر حملہ آور ہو رہی تھی، اپنی نیشنل آرمی پر حملہ آور ہو رہی تھی، لہذا ان دو کو ایک ہی سکہ کہنا یہ غلط بات ہے، اور ان دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا بھی غلط بات ہے، اور ان کی پذیرائی طالبان افغانستان کبھی نہیں کریں گے۔